میں ایک عرصے بعد شہر گیا ہوا تھا، گاڑی میں تھا، پورے راستے شروع سے آخر تک گانا چالو رہا۔ اس پر میں نے سوچا کہ ایک تھوڑی سی کلپ بنا لوں اور اس کے بعد اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آپ نے بارہا مسجدوں میں علماء کی زبانوں سے یہ سنا ہوگا کہ قرآن اور حدیث کے اندر، اسلام کے اندر گانے بجانے کو حرام کہا گیا ہے، ناجائز کہا گیا ہے۔ گانا سننا اور سنانا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے انسان کو۔ لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے مسجد کے امام سے، کسی عالم دین کی زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام نے گانے کو حرام کہا۔ کیا گانا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اس کے سننے سے، سنانے سے انسان کی زندگی میں کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں نہیں بتائی گئی اور یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ لیکن آج اس ٹاپک پر میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر کہاں کہاں اس بات کے ذکر آیا، حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے، اور اسی طرح ہمارے علماء اور جو بڑے بڑے امام ہیں علم کے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر کہاں پر اس بات کا ذکر آیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث یعنی بیکار قسم کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین، مثلا عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ان سے منقول ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اور ان میں سے جسے تو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لینا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا کہ میں اس سے اچھا ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر دھتکار لگائی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرایا۔ لیکن اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، تجھ سے دور کر دوں گا، ان کو بہکا دوں گا۔ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ ان میں سے جس کو تو چاہے اپنی آواز سے بہکا دینا، گمراہ کر دینا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ سورہ نجم آیت نمبر 59 اور 61 کے اندر بھی گانے بجانے کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اب حدیث کی طرف ہم نظر کریں تو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کے آلات کو حلال کر لیں گے، ان ساری چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم ان تمام چیزوں کو، گانے بجانے کو حلال سمجھتے ہیں، ہم گناہ کہاں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زمین دسائے جانے، شکلیں بدلنے اور پتھر برسانے کے واقعات ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے والی عورتیں اور باجے عام ہو جائیں گے اور شراب پی جائے گی۔ یہ چیز بہت سخت الارمنگ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر کیا واقعات ہوں گے، لوگوں کو دسا دیا جائے گا، زمین میں دسایا جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، شکلیں چینج ہو جائیں گی، جس طرح پہلی امتوں میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان کی شکلیں چینج ہوں گئی، بندر اور سور خنزیر کی شکلیں ان کی بنا دی گئی تھی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی ایسے واقعات ہوں گے جس میں لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اور ان تمام واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ جب یہ دو چیزیں عام ہو جائیں گی تو کیا کیا جائے گا؟ لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، زمین میں دسا دیا جائے گا ان کو، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ صحابہ نے جب پوچھا، عرض کیا کہ یہ کب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تب ہوگا جب گانے والی عورتیں اور
باجے عام ہو جائیں گے، گانے اور ناچنے کو، گانے اور باجے کو وہ اپنا پروفیشن کے طور پر لینا شروع کر دیں گی، اور جب گانے بجانے عام ہوں گے، عورتوں کا ناچنا عام ہوگا، اسی طرح جب شراب پینا عام ہو جائے گا تو اس وقت یہ سارے واقعات ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فاسق لوگ گانا سنتے ہیں۔ یہ فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتے ہیں جن کا کریکٹر لوز ہو۔ فاسق مطلب اپنے عمل کے اعتبار سے کمزور انسان۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موسیقی جو ہے یہ دل میں نفاق اگانے والا کام کرتی ہے۔ موسیقی یعنی گانا دل میں یہ نفاق اگاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان منافق ہے، لیکن وہ منافقت جو ہے وہ آج ہم خود اپنے اندر، اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں کے اندر پال رہے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گانا دل میں نفاق اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ پانی کے ذریعے سے جیسے کھیتی اگ آتی ہے نا، اسی طرح گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں آج کی نہیں ہیں، 1400 سال پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل نے، اس کے بعد امام مالک نے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس بات پر کہ گانے کو حرام کہنے کی وجہ کیا ہے، گانا ہمیں کیا نقصان دیتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے بس ایک مثال دوں گا، مثال سے سمجھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کتنی وجوہات ہیں، کتنی چیزیں ہیں اس کے پیچھے جو انسان کو نقصان دیتی ہیں، جو انسان کے لیے نقصان کا ہی کام کرتی ہیں، فائدہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ مثال آپ سمجھ لیجیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک نوجوان ہے جس کی عمر 16 یا 18 سال ہے، وہ 10th یا 12th کلاس میں پڑھتا ہے۔ اب اس کے سامنے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ میں بغل میں کتابیں ہیں۔ اب یہی نوجوان کیا کر رہا ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آرام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے گانے سن رہا ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، گانا چالو ہے اور اس کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بالکل اسی مدہوشی کے عالم میں ویسٹ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کی سچویشن کو آپ سمجھیں کہ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ دیکھیں جب انسان گانا سنتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خود کو اس گانے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کے جو جذبات ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، اس کے اندر کا جو وہ مومنٹم ہے، وہ اب کون طے کر رہا ہے؟ وہ یہ گانا طے کر رہا ہے۔ اب گانا اگر سیڈ ہے، غمگین ہے، تو اس کی وہ کیفیت بھی غمگین ہو رہی ہے۔ اب گانا اگر جذباتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ گانا انسان کو کنٹرول کر رہا ہے، سانگ انسان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے عزت دار بنایا، اس کو عقل دی، اس کو سوچ دی، اس کو دماغ دیا کہ یہ اسے استعمال کرے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے دماغ پر ڈھکن لگا کر اور اپنے عقل کے تالوں کو بند کر کے چابیاں ایک گانے کے حوالے، ایک سانگ کے حوالے کر دے رہا ہے۔ اب یہ سانگ اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب اسی طرح اس کے گھنٹوں گزر جا رہے ہیں، اس بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وقت کہاں سے گزرا، کیسے ہوا۔ اب یہ ایک گانے کی مثال ہے۔ آپ کے سامنے جو بھی ایسی چیز ہو جو آپ کے وقت کو ضائع کر رہی ہے، یہاں آپ کے سامنے کتابیں تھی، اگر آپ ان کتابوں پر اپنا فوکس کرتے، اپنا دماغ لڑاتے، اپنے فیوچر پر نظر رکھتے، اپنے والدین کا بھرم رکھتے، وہ والدین جنہوں نے آپ پر پیسہ خرچ کیا، جن کی قربانیاں ہیں، خون پسینہ ہیں آپ کی زندگی میں، ان کی آنکھوں میں جو وہ خواب سجائے ہوئے ہیں، ان کی آپ عزت رکھتے، ان کی آپ لاج رکھتے، لیکن ان تمام چیزوں پر پانی پھیر دیا صرف ایک چیز نے، اور وہ گانا ہے۔ اور اسی طرح کی دوسری تمام چیزیں جو آپ کے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو ذرا اپنی زندگی میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اپنی زندگی کے
اس پوائنٹ پر جائیں جہاں سے آپ کچھ کر سکتے تھے، اور اس والی حالت میں آپ بیٹھے ہو ٹانگ پہ ٹانگ لگا کر اس نوجوان کی طرح. آپ کے پاس کتابیں تھیں، کتابیں پڑھ سکتے تھے، آپ محنت کر سکتے تھے، آپ تعلیم یافتہ بن سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے کیا کیا؟ اپنے وقت کو ضائع کیا. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ اس وقت جس بھی حالت میں ہیں، آپ کے دل میں ایک ریگریٹ، ایک پچھتاوا ضرور ہوگا. چاہے آپ کامیاب انسان بھی ہوں، چاہے آپ کسی بڑے پد اور کسی بڑے عہدے پر بھی ہوں، تب بھی آپ کے دل میں ایک پچھتاوا ضرور ہوگا کہ ماضی میں وہ جو غلطی کی تھی، اگر وہ نہ کی ہوتی آج میں بہتر ہوتا، اس سے بھی بہتر ہوتا. اسلام، قرآن اور حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو کوئی اور کنٹرول کرے، اس کے دماغ کو، اس کی عقل کو، بلکہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے وہ اپنی عقل استعمال کرے. یہ چیز ہے. اب میں آپ کو وہ 3 ریزن بتاؤں گا جن کی وجہ سے گانے کو حرام کہا گیا ہے. اچھا جی، گانا بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز کہ گانا جو ہے آپ کو غفلت میں ڈال دیتا ہے. اور غفلت کی مثال آپ کے پاس آ گئی کہ آپ نے اپنی عقل کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، مطلب سوچنا بند کر دیا، آپ غفلت میں پڑ گئے. تو گانا جو ہے وہ آپ کو غفلت میں ڈال دیتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے جس کی وجہ سے گانا حرام ہے، گانا انسان کے اندر شہوت پیدا کرتا ہے. یعنی وہ گانے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان گانوں کے سننے کے بعد، ان سانگز کے سننے کے بعد انسان کے اندر یہ دل کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے، وہ زنا کرے. یہ دوسرا ریزن ہے. اب دونوں ریزن کے پیچھے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کا نقصان. بلکہ اگر فائدہ ہوگا تو وہ انسان کا، نقصان ہوگا تو وہ انسان کا. تیسرا جو ریزن ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ گانے کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی آپ گانا سنو گے تو گناہ کی طرف بڑھتے رہو گے. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ انسان خود کو برباد کر رہا ہے، اپنے والدین کی امیدوں پر پانی پھیر رہا ہے، ان کا نافرمان بن رہا ہے، اللہ کا نافرمان بن رہا ہے. تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہیں جو مسلمان ہیں، بلکہ غیر مسلم بھائی جو ہیں ان کے لیے بھی فائدے کی بات ہے. ایک ہندو بچہ جو نوجوان ہے وہ بھی اگر میری اس بات کو سن رہا ہوگا تو انشاءاللہ اگر وہ میری بات پر عمل کرے گا تو پھل پائے گا. اور اگر کوئی مسلمان نوجوان ہو وہ عمل کرے گا تو وہ بھی ویسا ہی پھل پائے گا. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کا جو قانون ہے، اللہ کے جو فرامین ہیں، اللہ کے جو آرڈرز ہیں، اللہ نے جو قرآن میں ہمیں بتایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی سے ہمیں سمجھایا ہے، وہ سراسر ہمارے لیے رحمت ہیں. اب لاسٹ میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، یہ 3 چیزیں اگر کسی گانے میں نہ ہوں تو بہت سارے جو علماء ہیں انہوں نے اس گانے کو، ایسے گانے کو حلال کہا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا گانا ہے، کوئی نعت گا رہا ہے، کوئی حمد گا رہا ہے، کوئی اشعار گا رہا ہے، اور ان کے اندر یہ 3 چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ آپ کو غفلت میں نہ ڈالے، وہ آپ کے اندر شہوت نہ پیدا کرے، وہ آپ کو گناہ کی طرف نہ مائل کرے، تو پھر ایسا گانا سننے کی آپ کو علماء اجازت دیتے ہیں.